إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى ومن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. آج کے خطبہ میں ہم یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ مسلمانوں نے اپنے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد کیوں رکھی، اس کے کیا اسباب تھے اور اس کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی، اور پھر اس کی نسبت کسی ہستی، کسی شخصیت یا کسی کی ولادت یا وفات کی طرف نہیں کی گئی. سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں
جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا ہے 12 ہے۔ ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رجب جو کہ شعبان سے پہلے آتا ہے، اور 3 مہینے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متواتر اور مسلسل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں تاریخ یاد رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی مشہور ترین واقعہ کی طرف اس کی نسبت کرتے اور اسے بیان کرتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے بعد۔ عام الفیل کیا ہے؟ کہ وہ سال جس میں ابرہہ اپنا لاؤ لشکر اور ہاتھی لے کر کے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وادی محصر میں آ کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ کیونکہ یہ ایک بہت مشہور ترین واقعہ تھا، تو اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے بات کو بیان کیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد قبل النبوہ، کہ نبوت سے پہلے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا تاج پہنایا، تو اس سے کتنا عرصہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اس طریقے سے تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، تو ہجرت سے پہلے زمانہ نبوت کے 13 سالوں کو بیان کرنے کے لیے مکی دور کہہ دیا جاتا، اور ہجرت کے بعد مختلف طریقوں سے اس چیز کو بیان کیا جاتا رہا۔ آخر کار معاملہ یہاں پہنچا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اور کہا، امیر المومنین آپ ہمیں احکامات جاری کرتے ہیں تو اس میں صرف مہینے کا ذکر ہوتا ہے، جیسا کہ اس خط میں ذکر کیا گیا ہے 2 شعبان، تو اب یہ کون سا شعبان ہے؟ آنے والا ہے یا گزرا ہوا؟ تو ہمیں اس سے الجھن ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے متعلق غور و خوض ہونا چاہیے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے اس ضرورت کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجلاس بلایا۔ ان میں کبار صحابہ موجود تھے، بطور خاص علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اپنی تقویم، اپنی جنتری، اپنا اسلامی سال یا کیلنڈر ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت 16 کے قریب کیلنڈر دنیا میں مروج تھے، اور مصر کا، ایران کا، عراق کا اور دوسرے ممالک کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مختلف لوگوں کے یہ کیلنڈر دنیا میں رائج تھے۔ سوچ و بچار سے کام لیا گیا، مشورہ ہوا، اس میں مختلف پہلوؤں پر
غور کیا جائے۔ یہ بات جو عرض کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے، اس پہ غور کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کو دین اسلام کی حقیقت کی سمجھ آئے گی کہ اسلام کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس خطبہ میں اللہ کے فضل و کرم سے مل جائیں گے۔ غور و خوض شروع ہوا مختلف پہلوؤں پر غور کر کے، مختلف تجاویز سامنے آئیں۔ ان میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت و نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس کی طرف اپنی نسبت کرنی چاہیے، جس سے پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع ملا، ایمان کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے اس واقعہ۔ مکہ والوں کو اس بات پر حیرت ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ ایسی بات تو قابل تسلیم ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جیتے جاگتے بیداری کی حالت میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے، وہاں سے آسمانوں پر جائے اور رات کے کچھ حصے میں ہی واپس اپنے گھر آ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو کسی بھی شخص کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خواب میں ہم بھی نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں گھومتے پھرتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کارنامے سر انجام دے دیتے ہیں، اور ہم یہ خواب بیان کرتے ہیں۔ کبھی کسی شخص نے ہم سے اختلاف نہیں کیا۔ اختلاف والی بات یہ تھی کہ حالت بیداری میں جانا۔ ابو جہل، اس کے ساتھی مشرکین مکہ کو اس پر شدید تحفظات ہوئے، یہاں تک کہ وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں نے بیت المقدس کی زیارت کی ہے، وہاں سے میں راتوں رات ہو کر کے آیا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے سوالات کے جوابات، اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سفر نہیں کیا ہوا، آپ نے مسجد اقصی نہیں دیکھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر کے جو وہ سوالات کرتے تھے پریشان ہوا، کیونکہ انسان جاتا ہے کسی مسجد میں کسی جگہ پر تو اس کی تمام چیزوں کا جائزہ تو نہیں لیتا، گنتی تو نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائیو مسجد اقصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دی۔ وہ سوالات کر رہے ہیں کہ اس کے پلر کتنے ہیں، دروازے کیسے ہیں، اس کی انٹرنس، اس کی نشانیاں پوچھ رہے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مختلف سوالات کیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ دیکھ کر کے بتاتا چلا جا رہا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ کہ انبیاء میں سے کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنے پاس بلایا ہو اور آسمانوں سے اوپر بلا کر کے اس کے ساتھ گفتگو کی ہو، ہم کلام ہوا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے،
کلیم اللہ ان کا لقب ہے. کوہ طور پہ جاتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے. قرآن مجید نے اس واقعہ کو بطور خاص ذکر کیا. اسراء اور معراج کے نام سے اس پہ کتابیں لکھی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لکھی جاتی ہے. اس واقعہ کو ذکر کیے بغیر سیرت مکمل ہی نہیں ہو سکتی. ایمانیات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے, اعمال کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے. یہ نمازوں کا تحفہ اسی رات کو ملا, لیکن اس پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا. پھر غزوہ بدر, حق و باطل کا مارکا, پہلی اسلامی جنگ کہ مسلمان کمزور اور نہتے اور قلیل, وسائل نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور نصرت کی. فرشتے مبعوث کیے, ایسی عظیم اور کامیاب فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. پورے عرب پر اس کی ہیبت طاری ہو گئی. قرآن مجید مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اس واقعہ کو بیان کرتا, اور اصحاب بدر کی فضیلت سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا اہل بدر کے لیے, اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, کہ آج کے بعد تم جو بھی کام کرو گے تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا, میں نے تمہیں بخش دیا, معاف کر دیا. اس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص صحابہ کو کہا کہ یہ بدری ہے, کیا صحابہ بدر میں سے ہے؟ غزوہ احد اس کا قرآن میں ذکر ہے. اسی طرح سے فتح مکہ, یہ وہ عظیم فتح ہے, یہ فتح مبین ہے جس کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی. اور غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے حالات معاشی طور پر بہت بہتر ہو. یہودیوں کا جو زور تھا, ان کی قوت اور طاقت تھی, وہ خاک میں مل گئی. فتح مکہ, اس کے بعد تو مسلمان دن بدن روئے زمین پر غالب آتے چلے گئے. پھر وہ حادثہ بھی رونما ہوا جس کے متعلق فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار بیان کیے جاتے ہیں. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لا یالیہ, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی. فرماتی ہیں کہ مجھ پر ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آ جاتی تو یہ دن بھی راتیں ہو جاتی. اور صحابہ میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی اور شخصیت, مرد اہل, انتہائی مضبوط اعصاب کے انسان, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, میں اس کا سر قلم کر دوں گا. یہ ساری باتیں زہر باحث آئی. ان سب باتوں پر مشاورت ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر, کہ آپ کی ولادت کی طرف اس سن ہجری کو, اس اسلامی کیلنڈر کو منسوب کیا جائے, آپ کی وفات کی طرف منسوب کر دیا جائے, کیونکہ دنیا کی تاریخ بڑی بڑی ہستیوں کی طرف منسوب ہے. عیسائیوں کی تاریخ جسے سن عیسوی کہا جاتا ہے, وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی طرف منسوب ہے. اگر یہ چیز اختیار کرتے ہیں پیدائش کی طرف, تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے. ہم سن عیسوی لکھتے ہیں, عربی میں سن میلادی لکھا جاتا ہے. آپ کبھی عربی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں پر میم لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب میلادی,
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اس سن کی نسبت کی گئی ہے۔ بخت نصر اور دیگر بڑی بڑی شخصیات، ہستیاں، ان کے عظیم کارناموں کی طرف کیلنڈروں کی نسبت ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی جس انداز سے تربیت ہوئی اور جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اور جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ایسا تزکیہ نفس کیا، ایسی ان کی تربیت کی، اس طریقے سے ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دی کہ انہوں نے تمام چیزوں کو جس میں فخر پایا جائے یا کسی ہستی کے فوت اور پیدا ہونے کی طرف نسبت ہو، یہ مطلوب نہیں ہے اسلام میں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بھی روح دنیا میں آئی ہے اس نے آخر کا جانا ہے، وہ پیدائش بھی ہوگی اور وفات بھی ہوگی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فطری قانون ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف نسبت کرنا اسلام کی یہ خصوصیت نہیں ہے، اسلام کی یہ عظمت نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اپنی اس کیلنڈر کی نسبت ہجرت کی طرف کرو، کیوں کہ یہ وہ ہجرت کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ لی تھی 75 لوگوں سے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی کہ آپ یہاں چھپ چھپا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ پر پابندیاں عائد ہیں، کھلے بندوں آپ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے، لہذا آپ مدینہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کو تحفظ دیں گے، اپنا جان مال ہر چیز آپ کے لیے قربان کریں گے۔ ان چیزوں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ جمرہ عقبہ جو ہے، یہ عقبہ جو ہے تنگ گھاٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ والے آ کر کے حج کے موسم میں بیعت کیا کرتے تھے، اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ 75 لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر یہ عندیہ دیا آپ۔ تو یہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اشارہ بھی ملتا ہے، تو لہذا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ ہم نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ الفاظ تو بچے بچے کو یاد ہے، ہر بچے کو یہ بات معلوم ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن جو اگلی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے لیے اس کا اسے بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا جو اس نے نیت کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ الفاظ انتہائی قابل غور ہے، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ کیسی عظیم بات کہی، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، کہ ہجرت مطلوب ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اس کے سوا اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کا اس نے تقاضا پورا ہی نہیں۔ باقی جو لوگ بھی اس کے علاوہ ہجرت کریں گے ان کی محنت رائگاں جائے، ان کی ان نیت کے مطابق، اس کے مطابق ان کو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا، لیکن ان کی ہجرت اسلامی نہیں ہوگی، ان کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہوگی۔ اس کی اہمیت کو ان الفاظ سے ہی سمجھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا
جس شخص کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، دوبارہ الفاظ دہرائے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ دنیا کے لیے ہجرت کرنے والے شخص کے لیے کیا فرمایا؟ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا۔ ذکر کرنا بھی دوبارہ نہیں کیا کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، کہا وہ اس کو مل گئی، اسے پہنچ گیا۔ دنیا کا دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں تھی، ذکر بھی نہیں کیا۔ اور جس شخص نے کسی عورت کی خاطر کہ اس سے جا کے نکاح کروں گا ہجرت کی، بڑا اہم نقطہ ہے، ومن كانت هجرته الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه۔ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو کہا کہ اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ عورت کا بھی دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ آج کے جتنے بھی عاشق ہیں وہ سب غور کریں کہ یہ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے، کس بیماری میں مبتلا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ راستہ انتہائی ہلاکت والا ہے، تباہی والا ہے، بربادی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی اور اس سنگینی کو بیان کیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود حق اس پہ واضح ہو گیا، صحیح حدیث کا علم ہو گیا، سنت کا علم ہو گیا، آبا علیہ السلام کے اقوال اور فرامین کا علم ہو گیا، حقیقت اس پہ واضح ہو گئی، اس کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین کے علاوہ کسی اور سبیل کی، کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سبیل المومنین کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ، ان کا طور طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جو راستہ اس نے اختیار کر لیا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ عاشق حضرات غور کر لیں گے کون سا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہجرت جیسا عظیم عمل دنیا کے لیے کر کے مقصد ہی فوت کر کیا حاصل ہوا، دنیا کی کیا حقیقت ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادی کے لیے جا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، دوست احباب رشتہ دار ماں باپ، اچانک خوشی سے فائرنگ کرتے ہیں، بلا میاں کو فائر لگتا ہے، موقع پر ہی وہ فوت ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوا کبھی؟ کتنے واقعات ہیں، کیا ایسے واقعات نہیں سنتے؟ شادی سے 2 دن پہلے اس کی وفات ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور حادثات ہو گئے، کوئی اور معاملات پیش آ گئے۔ دنیا کے لیے کیا تو دنیا بھی حاصل نہ ہو سکی، اگر مل بھی جائے تو دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، یہ آخر میں جا کے آپ پہ بات واضح ہوگی۔ اور عورت مل جائے کسی شخص کو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کے پیچھے جانیں گنوا چکے ہیں، ایمان برباد کر چکے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں خارجیوں کی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہوں تو میں اس کو اہل سنت میں داخل کر لوں۔ دوستوں نے، شیوخ نے، اہل علم نے منع کیا، بہت خوبصورت تھی، لٹو ہو گیا، دل دے بیٹھا اس زوم میں کہ میں اس کو اہل سنت میں داخل کر لوں گا۔ شادی ہونے کے بعد وہ خارجی بن گیا، وہ خارجی ہی نہ رہا بلکہ خوارج کا رئیس بن گیا، ان کا سربراہ بن گیا۔ خطرناک بات ہے، ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، بڑے بڑے نقصان کر دیتے ہیں ان عورتوں کی خاطر جن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ عورت حاصل ہو۔ انا للہ و انا الیہ۔
لیکن اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت. اور میرے بھائی اور دوست، زندگی میں مطلوب صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ اس کا رسول مل جائے. یہ مطلوب ہونا چاہیے. تو صحابہ نے اپنے سن کی نسبت کس کی طرف رکھی؟ ہجرت کی طرف. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کمزور لوگ اپنا ایمان اور جان بچانے کے لیے یہاں ہجرت کر کے پہنچے. یہ ہجرت ہی ہے کہ یہاں سے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی گئی. یہ ہجرت ہی ہے. اس کے بعد اسلام کی نشاط ثانیہ ہوئی، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، روز بروز اسلام پھیلتا چلا گیا اور دنیا میں اسلام پھیلتا پھولتا چلا گیا. یہ اسلام ہجرت کی بدولت ساری دنیا تک پہنچ گیا. نسبت ہجرت کی طرف کی کہ وہ عظیم واقعہ جو کمزور لوگوں کے ساتھ پیش آیا، اپنی کمزوری کہ اس کے ذریعہ سے ہمیں یہ ساری کامیابیاں حاصل ہوئی. فتح و کامرانی کی طرف تو ہر شخص نسبت کرتا ہے، لیکن فخر والی بات نہیں ہے، شکر والی بات ہے. قرآن مجید نے بیان کیا باقاعدہ طور کہ جو لوگ اپنے علاقہ میں اللہ کی عبادت کرنے پر قادر نہیں، ان کو حکم دیا گیا وہ ہجرت کر جائیں. اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو مجرم ہیں. لیکن فتح مکہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد اب مدینہ لوگوں کو ہجرت کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. مقاصد پورے ہو چکے ہیں، اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے. اللہ اکبر. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا. 12,000 کا لشکر لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے. ذرا سوچیے اور غور کیجیے، اتنی عظیم المرتبت ہستیاں، وہ لوگ کہ جن کے متعلق قرآن نے یہ بات کہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوا. ان کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا کہ پہلے ہمیشہ ہم قلیل تعداد میں ہوتے تھے، آج ہم کثیر تعداد میں. یہ وسائل پر اعتماد کرنے والے، وسائل پر بھروسہ کرنے والے، ان کے لیے مقام عبرت ہے. اور جنگیں، جہاد یہ وسائل کے ذریعہ نہیں ہوتے، یہ ایمان کے ذریعہ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 56 اسلامی ممالک ہیں، کھل کر کے اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں کوئی بھی فلسطین کی حمایت نہیں کر رہا سوائے قطر اور کویت کے. مادر خواہانہ رویے ہیں. تمام تر وسائل موجود ہونے کے باوجود جنگ کون جیت رہے ہیں؟ شہید کون ہو رہے ہیں؟ شہید بھی فلسطینی ہو رہے ہیں، گھر بار بھی ان کے تباہ کر دیے گئے، جنگ بھی وہی جیت رہے ہیں. آج مجبور ہے اسرائیل کہ ان حقائق کو تسلیم کرے. ان کی پارلیمنٹ، ان کے فوجی افسران اور مخالفین سب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم فلسطین کو شکست نہیں دے سکتے، ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. ان کی اس استقامت، ان کے ایمانی جذبہ اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسرائیل ننگا ہو چکا ہے. پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے. جبکہ اس سے پہلے فلسطینیوں کو دہشت گرد سمجھا جاتا تھا، قرار دیا جاتا تھا، اور تمام یورپ والوں کا یہی ذہن تھا، یہی سوچ اور فکر تھی کہ یہ فلسطینی دہشت گرد ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ یہودی دہشت گرد ہے، یہ صہیونی دہشت گرد ہے، یا اسرائیلی فوج دہشت گرد ہے. آپ بتائیں کہ یہ کامیابی نہیں ہے؟ آپ نے کبھی سورہ حدیبیہ پہ غور کیا ہوتا اور قرآن مجید کی سورہ فتح پڑھا ہوتی
پڑھی ہوتی، غور کیا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ بعض اوقات شرائط کمزوری پر مبنی نظر آتی ہے اور انسان کمزور دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اس سے مراد دو فتح ہے، ایک صلح حدیبیہ اس کو بھی فتح قرار دیا اور فتح مکہ کو بھی فتح قرار دیا۔ حدیبیہ کی صلح کے بعد مسلمانوں پر جو پابندیاں عائد تھیں وہ ختم ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ہجرت کرنے سے پہلے اور ہجرت کے بعد جو الزامات تھے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیے، وہ ختم ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے راستے کھل گئے، کھلے بندے جہاں چاہیں جا کر کے تبلیغ کریں، کوئی رکاوٹ نہ رہی، جسے چاہیں اپنا حلیف بنا لیں، اتحادی بنا لیں، کوئی اعتراض نہ رہا۔ یہی حالت آج فلسطینیوں کی ہو رہی ہے کہ لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور اتنے مظاہرے مسلمان ان کے حق میں نہیں کر رہے جتنے مظاہرے یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم فلسطینیوں کے حق میں کر رہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، ان کا مقصد ہی اور کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا ان کا جو مالی نقصان ہوا مسلمانوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے، وہ نقصان ناقابل برداشت، اتنے خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ یہ میکڈونلڈ والے سوچنے پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم لیبل ہٹا دیں کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیگر کمپنیاں خوفزدہ ہیں جو ان کو مالی نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ یہ آپ بتائیں کہ فلسطینیوں کی، مسلمانوں کی کامیابی نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری سوچ اور فکر کے پیمانے مختلف ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوسرے طریقے سے سوچتے ہیں۔ اسلامی طریقہ کار کے مطابق سوچے تو آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تربیت ہوئی، جس سانچے میں ان کو ڈھالا گیا، انہوں نے اپنی نسبت ہجرت کی طرف کی کہ یہی تو وہ عمل ہے جس کے ذریعہ سے ہمہ قسم کی کامیابیاں حاصل ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا، پہلے ہم قلیل ہوتے تھے، تھوڑی تعداد میں ہوتے تھے، آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہیں، مخالف پر غالب آ جائیں گے۔ وہ بنی حوازن والے، ان کو پتا چلا، وہ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ صحابہ کے دل میں اپنی کثرت پر اعتماد کیا گیا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تو کچھ اور ہے، جیسا کہ اس نے بیان کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے تیروں کی بوچھار کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں اس کا رعب اور خوف بیٹھ گیا۔ صحابہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ خود اس واقعہ کی منظر کشی کرتا ہے قرآن کہ غزوہ حنین کے موقع پر تمہاری کیا حالت ہوئی؟ تم نے اپنی قوت اور طاقت پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، ہم نے تمہارے دلوں میں کفار کا رعب جما دیا، تم میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسا شجاعت و مردانگی کا مظاہرہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہیں، ایک طرف آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری طرف آپ کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث ہیں، جو مکہ کے سردار، فتح مکہ کے موقع پر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو سفیان مشہور ہیں، وہ ابو سفیان بن حرب ہے، یہ ابو سفیان بن حارث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ دونوں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر کو دشمنوں کی صفوں کی طرف بڑھا رہے ہیں، اور یہ کلمات کہہ رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔
میں عبد المطلب سردار کا بیٹا ہوں، دادا کی طرف نسبت کر کے بتا کہ وہ مشہور تھے، دنیا جانتی تھی ان کو۔ اس موقع پر فخر کرنا جائز ہے دشمن کے مقابلے میں، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، آپ اپنی سواری کو دشمن کی صفوں کی طرف بڑھا رہے اور اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے چچا عباس، یہ بیت رضوان والے جنہوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے موت پر بیٹھ کی تھی، ان کو آواز دو، کیا بیت رضوان والوں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں؟ تو راوی منظر کشی کرتا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آواز دی کہ بیت رضوان والو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ کہتے پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ اس طرح سے واپس پلٹے جیسے گائے اپنے بچڑے سے بچھڑ جاتی ہے اور واپس پلٹتی۔ کبھی آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ گائے جب اپنے بچڑے کی طرف تیزی سے واپس آتی ہے تو بعض اوقات وہ اس کے قریب کھڑا ہونا چاہتی ہے، رکنا چاہتی ہے، لیکن وہ رک نہیں پاتی، گھٹنوں کے بل گر جاتی ہے اور گھسٹتی ہوئی اس سے آگے چلی جاتی ہے۔ یہ منظر ہم نے دیکھے ہوئے، یہ منظر کشی کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے جہاد شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور نصرت کی اور کفار کو شکست ہوئی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ مال غنیمت ہاتھ، 40,000 اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہے، سونا چاندی، اور مرد، عورتیں، بچے وہ قیدی بنائے گئے، غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا، ان کو بڑا مال و دولت ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر نہ مہاجرین کو کچھ دیا مال غنیمت میں سے، نہ ہی انصار کو کچھ دیا۔ آپ نے نو مسلم مکہ والے بڑے بڑے سردار ان کو اونٹ، گھوڑے، بکریاں، بما ساز و سامان نقلی کے عطا کیے۔ صفوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 زرہیں مانگی۔ اس نے پوچھا عاریتن ام غصبن، ادھار لینا چاہتے ہیں یا زبردستی غصب کرنا چاہتے ہیں مجھ سے لے کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھار لینا چاہتا، زبردستی وصول کر کے غصب نہیں کرنا چاہتا، دے دیا۔ فتح کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو 100 اونٹ بما ساز و سامان کے دے دیے، زرہیں بھی واپس کر دی۔ سوان کہتے ہیں اس سے پہلے میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی شدید نفرت تھی۔ جب آپ نے اتنی بڑی تعداد میں اونٹ بما ساز و سامان کے مجھے دیے، میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رچ بس گئی۔ مسلمانوں، حکمت تھی بہت بڑی کہ بڑے بڑے قریشی سرداروں کو آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، مال و دولت، اسلحہ، ساز و سامان دے دی۔ انصار کے چند من چلے نوجوان انہوں نے کہہ دیا لو جی خون ہم دیتے رہے، اور جب دودھ پینے کی باری آئی تو یہ قریشی آ گئے، آپ کے خاندان والے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے انصار کے سرداروں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا اور فرمایا تم اگر کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آئے، ہم نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی،
ہم نے عسر اور یسر میں آپ کا ساتھ دیا، ہم نے آپ کے لیے قربانیاں دی. یہ ساری باتیں تم کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ اس کے رسول کے احسانات ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ، میری بعثت اور آمد سے پہلے تم کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں نہیں ڈوبے ہوئے تھے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ ہم پر اللہ اس کے رسول کے احسانات. آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، میری آمد سے پہلے تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہیں تھے. میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دی. سب نے بیک زبان ہو کر کے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ، میری آمد اور بعثت سے پہلے تم دنیا میں کوئی قابل ذکر لوگ تھے؟ میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت دی، احترام دیا، مرتبہ مقام عطا فرمایا. سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہم پر اللہ اس کے رسول کے احسانات ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا جو ہمارا مطلوب اور صحابہ کی جس انداز سے تربیت کی گئی، جو بات سمجھائی اور بتائی گئی، اور جو حدیث ہم نے بیان کی، اس کا مفہوم سمجھے، معنی سمجھے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، اسی کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ انصار کے لوگوں، جب لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں، کوئی اونٹ لے کے جائے، کوئی گائے لے کے جائے، کوئی بکریاں لے کے جائے، کوئی بھیڑے لے کے جائے، کوئی سارے سامان لے کے جائے، کوئی مارے دور لے کے جائے، کوئی سونا چاندی لے کے جائے، کوئی غلام اور لونڈیاں لے کے جائے، اے انصار کے لوگوں، جب تم واپس مدینہ لوٹو تو تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ. چیخیں نکل گئی، سب نے رونا شروع کر دیا. سب نے کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں تو ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت ہے کس کی طرف ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے. یہ مطلوب تھا دنیا میں، یہ مقصود تھا کہ ہر کام کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کے لیے کیا. کس کی سنت کے مطابق کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. ہر کام میں یہ بات دیکھی جائے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری، فرما برداری کی جائے. یہ مقصود و مطلوب تھا. یہ بات سمجھا دی، وہ رونے لگ گئے. ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں کہ جب ہم یہاں سے واپس لوٹے تو ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. پھر آپ نے فرمایا تم یہ بات کہتے ہو کہ شاید اب مکہ فتح ہو چکا ہے، خوشحالی آ چکی ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں مکہ آ کے رہوں. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ بات یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، ساری دنیا کی مثال یہ اوپر والے کپڑوں کی ہے، اور تمہاری مثال جو جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے ہیں، داخلی ملابس ہیں، ان جیسی ہے. یعنی ساری دنیا تمہاری نسبت اتنی قریب نہیں جتنے تم میرے زیادہ قریب ہو. اللہ ہو. صحابہ روئے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار کے لوگوں سن لو، اگر ساری دنیا ایک وادی میں چلے، تم دوسری وادی میں چلو، میں تمہارے ساتھ چلنا پسند کروں گا. پھر آپ علیہ السلام نے دعا دی، کہا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کو بخش دے. اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، کہ اے اللہ انصار کو بخش دے، ان کے بیٹوں کو بخش دے، ان کے پوتوں کو بخش دے. کیا بات سمجھ آئی؟ جو آپ نے فرمایا تھا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو یہ مطلوب و مقصود تھا اس ہجرت
کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے کیلنڈر کی، اپنے سن کی نسبت کی، اور مسلمانوں کا یہ کیلنڈر کب شروع ہوتا ہے؟ ان کا اسلامی سال کون سا ہے؟ محرم الحرام کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے بھی اس کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا کہ اس میں ہی آپ نے بیعت عقبہ لی تھی اور ہجرت کرنے کا اندیہ جو ہے آپ کو ملا تھا اور آپ نے ارادہ کیا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے کس مہینے کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے۔ محرم کے مہینے کو کس کا مہینہ قرار دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور یہ جو 10 محرم کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ ایک سال گزشتہ کے روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ فضیلت آپ علیہ السلام نے کسی کی وفات اور کسی کی ولادت کی بنا پہ نہیں کی۔ یہ عظمت مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، یہودی بھی تسلیم کرتے تھے، عیسائی بھی تسلیم کرتے تھے۔ صحیح بخاری کہ آپ ہجرت سے پہلے بھی اس کا روزہ رکھتے اور رکھواتے تھے، بلکہ 10 محرم کا روزہ فرض قرار دیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے تو پھر اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، یعنی تمام ادیان میں 10 محرم کے روزے کو یہ فضیلت اور مرتبہ مقام حاصل تھا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن باتوں کے پیش نظر اپنے سن کی نسبت ہجرت کی طرف کی، یہ باتیں انتہائی قابل غور تھی، اہم تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔